السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے ناظرین، میں نے یہ کوشش کی تھی اور میں نے کہا بھی تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ رمضان میں شروع کروں گا، لیکن ہوا یہ کہ میں نے اپنی مسجد میں تفسیر شروع کی، تقریباً 35-40 منٹ وقت نہیں مل پایا۔ رمضان ہے، تلاوت ہے، اسی طرح سے آرام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، رات میں تراویح وغیرہ کی مصروفیت۔ بہرحال میں نے یہ مناسب سمجھا کہ سورہ یوسف جس کو قرآن نے بالترتیب سلسلہ وار بیان کیا ہے، اس کو کم از کم آپ کے سامنے میں بیان کر دوں مختصراً۔ یوں تو بہت سارے انبیاء کرام کے قصے قرآن کریم نے بیان کیے، تقریباً 25 نبیوں کے، لیکن وہ کچھ موٹی موٹی باتیں بیان کی اور مکمل تفصیل کے ساتھ، یعنی کہ بچپنے سے لے کر کے قصہ اختتام تک جو سلسلہ وار ترتیب سے بیان کیا، وہ یہی سورہ یوسف ہے۔ واحد ایسی صورت ہے جس کو قرآن کریم نے بہت اچھے انداز میں ترتیب وار بیان کیا ہے۔ آئیے مختصراً ہم سن لیں موٹی موٹی باتیں کہ اللہ نے یہاں کیا کہا ہے اور کس طرح اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے بات شروع ہوتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں، ایک کے بطن سے 10 بیٹے ہیں اور ایک کے بطن سے 2 بیٹے ہیں، یوسف اور بنیامین۔ یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، ایک کا انتقال ہوئی کی بہن سے شادی کی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپنے میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ہمارے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد سے خواب کو بیان کیا، ان کے والد نے منع کر دیا کہ اپنے بھائیوں سے مت بتانا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ والد کی محبت زیادہ ان کی طرف ہے اور ہماری طرف کم ہے، اس لیے حسد اور جلن ان کے دل میں تھی، اور حسد میں یہاں تک وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طرح یوسف کو ان کے باپ سے، والد سے جدا کر دیں تاکہ والد کی محبت کو ہم کھینچ لیں۔ چنانچہ بہانے سے والد سے اجازت مانگتے کہ یوسف کو ہم باہر لے چلیں گے۔ چنانچہ بہت یقین دلایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کر کے دے دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ بہرحال وہ لے گئے، والد کے سامنے کندھے پہ بٹھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود چھوڑنے گئے دور تک، لیکن جب نظر سے اوجھل ہو گئے، وہ شہر سے باہر نکلے تو وہاں لے جا کر کے یوسف علیہ السلام کو زمین میں پٹک دیا۔ حضرت یوسف چلاتے رہے لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا کہ تم پکارو ان 11 ستاروں کو جنہوں نے تم کو سجدہ کیا تھا، اور وہ چاند سورج جو تم کو سجدہ کر رہے تھے انہی کو پکارو اب۔ بہرحال ان کا ایک بھائی تھا یہودا، جو سب سے بڑا بھائی تھا، انہوں نے منع بھی کیا ان 9 بھائیوں کو کہ یوسف کو اس طرح بے رحمی سے، بے دردی سے مارو نہیں، بلکہ اگر تم کو مارنا ہے تو اسی قریب کے کنویں میں ڈال دو۔ جو زہریلے جانور ہے سانپ بچھو، یا تو وہ ان کو کھا جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا، یا کوئی مسافروں کا قافلہ گزرے گا اور وہ ان کو لے کر کے دور چلا جائے گا اور تم سب کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ یہودا ان کے بڑے بھائی نے کہا اور اسی مشورے پر ان بھائیوں نے عمل کیا، حضرت یوسف کو اٹھا کر کے اس کنویں میں ڈال دیا۔ روایتوں میں لکھا، تفصیلات تو بہت ہے، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور حضرت یوسف کو گود میں لیا اور ایک چٹان پر، ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودا جو بڑا بھائی تھا وہ کھانا لے کر کے روزانہ آتا تھا، لیکن تیسرے دن جب آیا تو یوسف کو نہیں پایا۔ لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ایک قافلہ گزرا ہے، وہی لے گئے ہوں گے۔ بہرحال وہ پتہ لگانے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ قافلے میں حضرت یوسف ہے۔ روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پھر دیگر بھائیوں کو بھی بلایا اور حضرت یوسف کو کہا کہ یہ تو ہمارے غلام ہیں جو بھاگ کر کے یہاں آئے اور کنویں میں گر گئے ہیں،
بچنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت یوسف کی قیمت لی ان قافلے والوں سے، چنانچہ ان لوگوں نے قیمت دے دی کہ اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر یہ چوری ثابت کریں گے کہ غلام کو چوری کر کے لے جا رہا ہے، اور جرم ثابت ہونے پر سزا ملے گی۔ اچھا، یہیں پر ایک ضابطہ یہ بتا دیتے ہیں، اس زمانے میں ایک قانون تھا کہ جو کسی کا مال چوری کر لیتا وہ چور اس مال والے کا، اس مالک کا غلام بن جاتا تھا آٹومیٹک۔ یہ اس زمانے میں رول تھا، قانون تھا۔ بہرحال تو یہ بھی ڈر لگا ان لوگوں کو، اور یوسف کی قیمت جو انہوں نے مانگی دے دیا۔ حضرت یوسف مصر کے بازار میں پہنچ گئے۔ واقعات چونکہ لمبے ہیں، تفصیلی ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ وہاں حضرت یوسف کو بیچا گیا، اور جو عزیز مصر ہے ان کی بیوی نے خریدا، ان کی پرورش کی، ان کو جوان کیا۔ عزیز مصر وہ نامرد تھا، شادی تو کیا لیکن ابھی بیوی سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ ان کی بیوی ابھی باکرہ تھی، گویا کماری تھی، شادی ہونے کے باوجود بھی وہ کماری ہی رہی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کی بیوی زلیخا کی غلط نظر پڑی، اور انہوں نے دل میں غلط کرنے کا ٹھان لیا، اور حضرت یوسف کو مجبور کیا، غلط کرنے پر آمادہ کیا، زنا پر ابھارا، دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف نے عین وقت پر اللہ سے دعا بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ فرشتہ حضرت یوسف کو یہ حکم دیا کہ تم دوڑ لگا دو، محنت کرو اور قوت کے ساتھ دوڑ لگاؤ، آگے ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے دوڑ لگا دی، دروازے کھلتے چلے گئے۔ آخر دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ یہ زلیخا پیچھے سے دوڑتے جا رہی تھی، کرتا بھی پیچھے سے کھینچ لیا تھا۔ عزیز مصر جب سامنے آیا، یہ زلیخا رونے اور پیٹنے لگی، چلانے لگی کہ دیکھو یوسف نے کیا حال کر دیا، اور ہمارے عزت پہ حملہ کرنے والا تھا۔ عزیز مصر پریشان ہو گیا، کیونکہ یوسف کو اب تک تو کسی غلط حرکت پر پکڑا نہیں تھا، اس لیے بہت پریشان ہوا، حیران بھی ہوا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ معاملے کو حل کیسے کیا جائے۔ گواہ مانگا گیا، یوسف کے پاس بھی گواہ نہیں، ان کے پاس بھی گواہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کیا حال کر دیا ہے، اور بچنے بچانے میں ان کا کرتا بھی پھٹا۔ بہرحال لیکن ایک بچہ وہاں پر تھا، یا ایک بچی تھی جنہوں نے گواہی دے دی، یہ زلیخا ہی کے خاندان کی بچی تھی، رشتہ دار کی بچی تھی۔ چنانچہ اس بچی نے بڑی حکیمانہ گفتگو کی اور کہا کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا گنہگار ہے، کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف گنہگار ہے۔ دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، زلیخا گنہگار ثابت ہوئی، لیکن اس عزیز مصر نے، اس بادشاہ نے اس عیب کو چھپانے کے لیے یوسف کو اور زلیخا کو کہا کہ اس معاملے کو بھول جاؤ، اب کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ بہرحال لیکن وہ جو اس بچے کی ماں تھی، یہ دربار کی ہی کوئی عورت تھی، انہوں نے اس معاملے کو دیکھ لیا تھا یا سن لیا تھا۔ انہوں نے جا کر کے دوسری عورتوں کو، پھر دوسری نے تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، اس طرح وہ عورتیں بتاتی چلی گئی، اور بچی کے بھی بات کو بتایا کہ اس بچی نے بہت بہترین کلام کیا اور گواہی دی۔ بہرحال شہر میں بات پھیل گئی، عورتیں عار دلانے لگی، شرم دلانے لگی زلیخا کو کہ تو نے غلام کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کیا، یہ کیا تم نے ناجائز حرکت کیا، یہ شرمناک فعل تم نے کیا۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ عورتیں بہت کوس رہی ہیں، عار دلا رہی ہیں، عورتوں کی دعوت کر دی اور سب کو کھانے پر بلایا، کھانے رکھے طرح طرح کے، اور کچھ فروٹس، پھل وغیرہ رکھے، اور ایک ایک چھری بھی ہاتھ میں دے دی تاکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھائیں۔ حضرت یوسف کو وہاں سے دروازے سے نکال کے ان عورتوں کے سامنے سے گزار دیا۔ جو ہی عورتوں نے دیکھا، نگاہ اٹھا کر وہ دیکھتی ہی رہ گئی، اور جو پھل ہاتھ میں تھا، پھل کو کاٹنے کے بجائے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ اس کے بعد زلیخا نے کہا، توجہ دلائی کہ تم اپنی انگلیوں کو دیکھو، تم نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہے، لہو خون نکل رہا ہے۔ دیکھا تو واقعی انگلیاں کٹی تھی۔ اس کے بعد ان عورتوں نے زلیخا کو کہا کہ تم نے تو ٹھیک ہی کیا تھا، اس قدر حسین اور خوبصورت نوجوان کس کا دل اس طرف نہ جائے۔ زلیخا نے بھی یوسف کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ موقع پا کر کے عورتوں کا سپورٹ جب ملا تو اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی، اور یہاں تک زلیخا نے کہا کہ اگر اب میں کوئی حکم دوں تو تم کو کرنا ضروری ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو میں تم کو جیل میں، قید خانے میں ڈلوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی دعا کی کہ اے اللہ، اس مکر سے اور عورتوں کی ان تدبیر اور ان چالوں سے اور ان گھناؤنے فعل سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں اور جیل میں رہوں۔
दुआ कबूल हुई। उधर बादशाह के दिल में अल्लाह ने बात डाल दी कि ये जो हंगामा हुआ, शोर हुआ और बदनामियाँ फैल गईं, चलो यूसुफ को कुछ दिन तक जेल में डाल दिया जाए ताकि कुछ बदनामियाँ कम हो जाएं और लोग कुछ भूल जाएं। चुनांचे ये तदबीर उनके दिल में आई। हज़रत यूसुफ ने भी दुआ की थी, दुआ कबूल हो गई थी। हज़रत यूसुफ को कैद में, जेल में डाल दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ रहे, बहुत बेहतरीन कैदियों के साथ सलूक करते और कैदियों को दीन की दावत देते, उनको तसल्ली देते, कैद से बाहर निकल जाओगे, बहुत जल्दी निकल जाओगे, इस तरह तसल्लियाँ देते। लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया, जेलर तक का दिल जीत लिया। जेलर ये कहने पर मजबूर हुआ कि मेरे बस में नहीं है, वरना मैं आपको बहुत जल्दी यहाँ से फ़ौरन निकलवा देता। चलो, जब तक तुम यहाँ रहोगे मेरी तरफ से आज़ादी है, तुम जो चाहो खाओ और जिस तरह चाहो तुम यहाँ जेल में रहो, तुमको मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी और न मैं किसी की तरफ से तुम्हें तकलीफ़ पहुँचने के लिए दूंगा। जेल में रहने लगे। 2 शख्स और जेल में था, एक अजीज़ मिस्र यानी मिस्र के बादशाह का बावर्ची और एक बादशाह को पानी पिलाने वाला। बहरहाल इन दोनों ने एक रोज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम से जाकर के एक ख्वाब बयान किया। हालांकि ख्वाब देखा नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सर पर रोटियां हैं और नोच नोच के जानवर खा रहे हैं। दूसरे ने कहा मैंने ख्वाब देखा कि मैं अंगूर निचोड़ रहा हूं और बादशाह को पिला रहा हूं। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको अपने शान नबूवत के मुताबिक नसीहत की, वाज़ की, समझाया, बहुत सारी बातें उनको बताई और उसके बाद फिर कहा तुम में से एक बादशाह उसको सूली देगा किसी जुर्म में और फिर जानवर नोच नोच के उसके गोश्त को खाएंगे, और तुम में से दूसरा वो बादशाह को अंगूर निचोड़ के शराब पिलाएगा, जाम पिलाएगा, और जो बादशाह को जाम पिलाएगा वो मेरी ख़बर बादशाह तक पहुंचा दे कि यूसुफ बेकसूर जेल में पड़ा हुआ है। ऐसा ही हुआ, उनको सज़ा मिली और ये दूसरा बादशाह को जाम पिलाने पर, शराब पिलाने पर मामूर हुआ, वो पिलाता था। लेकिन जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जा कर के मेरा पैगाम पहुंचाना, वो इन बातों को भूल गया, यूसुफ के पैगाम को भूल गया। उसके बाद हुआ ये, उसके 7 साल के बाद बादशाह ने, अज़ीज़ मिस्र ने एक ख्वाब देखा कि 7 गायें हैं जो मोटी मोटी हैं और 7 दुबली और कमज़ोर गायें हैं जो उन मोटी गायों को खा रही है। इसी तरह कुछ हरे भरे गेहूं की बालियां हैं, गुच्छे हैं और कुछ सूखे हैं। तमाम नजूमियों को और जो ख्वाब की ताबीर बताने वाले थे सबको जमा कराया और कहा कि इस ख्वाब की ताबीर बयान करो। उन लोगों ने कहा अज़ग़ास व अहलाम, ये तो वही बातें हैं जो आप दिन में सोचते हैं, वही आपके ख़यालात हैं जो ख्वाब बन कर के आ गए, या अगर हकीकी ख्वाब है तो हम लोग ताबीर नहीं दे सकते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लाइल्मी का इज़हार कर दिया। बादशाह को भी ताज्जुब हुआ कि इतने बड़े बड़े माहिरीन, मुअब्बिरीन, ताबीर देने वाले और ये लाइल्मी का इज़हार कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं तो कौन बताएंगे। अब वो जो पानी पिलाने वाला, शरबत पिलाने वाला, जाम पिलाने वाला था, उनको याद आ गया कि यूसुफ ने हमें ख्वाब की ताबीर जेल में बताई थी, वही इसकी ताबीर बता सकते हैं। चुनांचे बादशाह को कहा अज़ीज़ मिस्र, मैं इस ख्वाब की ताबीर आपको दिला सकता हूँ, आपको ला करके दे सकता हूँ। कहा कि जल्दी करो। हज़रत यूसुफ के पास गए ताबीर लाने के लिए, जाके ख्वाब बयान किया। हज़रत यूसुफ समझ गए कि ये किसी बड़े का ख्वाब है, बादशाह का ख्वाब है। चुनांचे ख्वाब की ताबीर बताई, यानी 7 मोटी गायों से मुराद ये है कि पहले खुशहालियाँ आएंगी, 7 साल तक खुशहाली रहेगी, लोग अमन व अमान में रहेंगे, माल और गल्ले खूब उगेंगे, लोग गल्लों को जमा करेंगे। और दूसरे 7 साल में, यानी बाद में जो 7 साल हैं, उसमें कहत साली आएगी, खुश्क साली आएगी, लोग भूख से मरने लगेंगे, जानवर भी मरने लगेंगे। ये ताबीर दी। और वो हरे गेहूं के गुच्छे, कहा कि ये खुशहाली है, और वो सूखे गेहूं के गुच्छे यही बदहाली और कहत साली, खुश्क साली है। ताबीर बादशाह को बताया, कहा कि यूसुफ ने बताया है। तो बादशाह ने यूसुफ को रिहाई यानी छोड़ने का ऑर्डर दे दिया कि यूसुफ को ले आओ। चुनांचे हज़रत यूसुफ के पास लोग गए निकालने के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले उन औरतों का क्या मामला है, क्या हाल है,
پہلے بادشاہ کو کہو کہ ان عورتوں کو جمع کر کے معاملے کو حل کرے، پھر میں یہاں سے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس واقعے کو بیان کر رہے تھے، تفسیر کر رہے تھے، تو صحابہ کرام کو کیا کہا اگر میں یوسف کی جگہ پر ہوتا تو میں فوراً نکل کر کے چلا آتا۔ ایسا نہیں کہ یوسف کی غلطی ہے، نبی نے ایک بات کہی کہ میں ہوتا تو ایسا کرتا، یوسف نے بھی اپنے حساب سے ٹھیک کیا۔ بہرحال پھر بادشاہ نے تمام عورتوں کو جمع کیا، اس میں زلیخا بھی تھی۔ سب سے پوچھا کہ بتاؤ یوسف کو تم لوگوں نے کس طریقے سے ڈرایا دھمکایا، یہ الزام لگایا؟ زلیخا آگے بڑھی اور کہا کہ ساری غلطی میری ہے، سارا کیا کرایا میرا ہے، میں نے ہی یوسف کو آمادہ کیا تھا، میرا ہی گناہ ہے، میں نے ہی جرم کیا تھا، میں نے ہی عورتوں کی دعوت کی تھی، میں نے ہی چھریاں ہاتھ میں دی تھی، وغیرہ وغیرہ پورا قصہ بیان کر دیا۔ جب پورے شہر کی عورتوں اور مجمع کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ثابت ہو گئے، تب یوسف علیہ السلام نے اجازت دی اور آپ جیل سے نکل کر کے آئے۔ اب بادشاہ نے کہا یوسف ذرا جو میرا خواب ہے اس خواب کی تعبیر میرے سامنے بیان کرو، میں خود اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف نے تعبیر دے دی اور ساتھ ساتھ کچھ نصیحتیں بھی کر دی کہ جو گیہوں آپ جمع کریں گے فراوانی کے وقت میں، خوشحالی کے وقت میں، تو گلوں کو ان کے بالیوں میں چھوڑ دیں، ان کو الگ نہ کریں، گچھوں میں رہنے دیں تاکہ اس میں کیڑے نہ پڑیں۔ بہرحال اور کچھ مشورے دیے، اور جو نبوت کے شان کے موافق اور بادشاہ کے حالات کے لحاظ سے جو نصیحتیں، جو واعظ کرنے تھے، وہ واعظ و نصیحت بھی کی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ جب ایسا وقت آئے گا تو پھر کون ان کو سنبھالے گا۔ 1 سال تک حضرت یوسف کی ٹریننگ بادشاہ نے دی، اس کے بعد حضرت یوسف کو ہی اپنی جگہ پر بادشاہ نے وزیر مملکت متعین کر دیا۔ بلکہ پہلے تو کہا مال کے خزانے کا، پورے مال کا مالک تمہیں بناتا ہوں، وزیر خزانہ تم بن جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا انی حفیظ علیم، میں بے شک حفاظت بھی کروں گا اور میں جان بوجھ کر کے اچھی طرح جس کو جس طرح دینا ہے اس طرح دوں گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وعدہ لیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے پھر پورے امور مملکت سپرد کر دی اور انہی کو اپنا قائم مقام بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قائم مقام بنے، خود بادشاہ بنے، عزیز مصر بنے۔ اب اس بادشاہ نے ایمان بھی لایا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر، اور بعد میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ اس کے بعد خوشحالی آئی، حضرت یوسف نے مالوں کو جمع کیا، غلوں کو، اناج کو جمع کیا، قاعدے کے مطابق جس طرح انہوں نے خود تعبیر دی تھی اسی طریقے پر۔ پھر جب قحط سالی آ گئی، اس دوران لوگوں کا دل جیت لیا، اچھی حکومت کی، اور جب قحط سالی آئی تو مال جو جمع کیا تھا اچھی طرح اونٹوں پہ بھر بھر کے، اتنا بھی نہیں کہ بہت زیادہ ہو جائے اور کم بھی نہیں، ایک ایک اونٹ میں برابر کر کے لوگوں کو دینے لگے۔ دور دور تک خبر پھیل گئی کہ مصر کا بادشاہ بڑا عادل ہے اور بہت انصاف پرور ہے، لوگوں کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، کسی کو محروم نہیں کرتا۔ کنعان تک، فلسطین کے کنارے کنارے تک، ہر جگہ یہ خبر پہنچ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ علم ہوا، ان کے بھائیوں کو بھی جانکاری ہوئی، اور ان کے بھائی بھی وہاں سے آئے غلہ لینے۔ جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو دیا اور پہچان گئے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ چنانچہ وہ جو قیمت تھی، جس قیمت پر لوگوں کو دے رہے تھے، بالکل کم قیمت پر دیتے تھے، تو ان کے بھائیوں نے جو قیمت دی تھی ان غلوں کی، وہ قیمت بھی حضرت یوسف نے انہی کی بوریوں میں چھپا دیا، غلوں میں چھپا دیا۔ اس کے بعد حال خبر پوچھی، کتنے بھائی ہو، گھر میں کون کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی تھے، 10 تو ہم لوگ ہیں، 2 اور ہیں، جن میں سے ایک جنگل میں غائب ہو گئے بچپنے میں، اور ایک اور ہے بنیامین، وہ باپ کے پاس رہتے ہیں۔ چنانچہ پوری جب ہسٹری جان لی تو کہا کہ اس کے بعد جب آؤ گے تو بنیامین کو بھی ساتھ میں لانا، اس بھائی کو بھی لانا، اور ضرور آنا، نہیں آؤ گے تو پھر میں سزا دلواؤں گا۔ چنانچہ اس طرح سے کیا کر کے ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ یہ بھائی وہاں گئے، جب غلہ دیکھا تو اس میں وہ پیسے ملے، درہم و دنانیر ملے، کہا کہ میرا احترام ہوا، ابا کو ساری حالتیں بتائی۔ اس کے بعد کہا کہ بنیامین کو بھی اس بار ساتھ میں لے جانے کے لیے کہا ہے، اور ضرور بھی ضرور وہاں جانا ہے۔ اب ان کے ابا کو بھی وہ کھٹک محسوس ہونے لگی
کہ ایک بھائی کو تم نے ضائع کیا ہے، ایک بھائی کو تم نے برباد کر دیا ہے اور پھر اب دوسرے کے چکر میں ہو۔ بہت یقین دلایا، وہ ساری باتیں ہوئی۔ اس کے بعد بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اللہ پر بھروسہ کر کے دے دیا، کہا میں صبر کروں گا۔ بہرحال یہ لوگ پھر بنیامین کو لے کر کے چلے، یہاں آئے، ان کو بھی مال دیا حضرت یوسف نے، لیکن بنیامین کو روکنا تھا اپنے پاس، تو کیسے روکتے؟ کہہ تو نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے معاملات کو قابو میں کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہ پابند کیا تھا کہ ان معاملات کو بتانا نہیں، ابھی اجاگر نہیں کرنا، راز کو فاش نہیں کرنا۔ یہ سارے احکامات، یہ سارے آرڈر اوپر سے آ رہے تھے، ساری تدبیریں یہ اللہ کی تھی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بتلایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے تدبیر کی کہ جو کٹورا تھا جس سے ناپا کرتے تھے، وہ چاندی کا تھا یا قیمتی چیزوں کا تھا، وہ کٹورا انہی کی بوری میں چھپا دیا، بنیامین اپنے بھائی کے بوری میں۔ اب اعلان ہوا کہ شاہی دربار کا ایک کٹورا بادشاہ کا گم ہوا ہے، کوئی لیا ہے تو بھائی دے دے۔ یہ بھائی لوگ تو بے فکر تھے کہ ہم نے تو لیا نہیں ہے، لیکن کیا معلوم تھا کہ ہونے والا کیا ہے۔ بہرحال جب یہ لوگ جانے لگے تو آواز دینے والوں نے آواز دی اور روکا کہ چیک کراؤ سامان، تلاشی لی جائے گی۔ تلاشی لی گئی، بنیامین کی بوری میں وہ کٹورا نکل گیا۔ قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق بنیامین بادشاہ کے غلام بن گئے، وہی ٹھہر گئے۔ اب یہ 10 بھائی جب پہنچے ہیں تو پھر اپنے ایک بھائی کو کھو دیا اور یہ واپس آئے بغیر بنیامین کے۔ اب حضرت یعقوب نے پھر کہا کہ میں نے کہا تھا ایک یوسف کو کھویا اور پھر ہم نے اس کو کھو دیا۔ بہرحال پھر بھی صبر کیا، ضبط کیا۔ وہ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے صبر کیا ہوگا انہوں نے۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت یعقوب نے کہا کہ جاؤ اس بنیامین کو کسی طرح لے کر کے آؤ، اس بیٹے کو لے کر کے آؤ اور یوسف کا بھی پتہ لگاؤ۔ ان بھائیوں کو بھی حضرت یوسف کے ان اکرام کی وجہ سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہی یوسف ہو نہ ہو وہی یوسف ہو۔ چنانچہ وہ لوگ آئے، منت سماجت کی اور کہا کہ اس کو جانے دیجئے، باپ کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے، ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں والد کے سامنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا ہے تو راز کو اب فاش کیا۔ یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ اب یہاں پر جو ہے راز کو فاش کرو۔ چنانچہ بتلا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں اور واقعہ اس طرح ہوا۔ اس کے بعد ان بھائیوں کو حضرت یوسف نے معاف بھی کر دیا۔ لا تثریب علیکم الیوم، کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، تم سب کے سب فری ہو، آزاد ہو، ٹینشن مت لو۔ اور کرتا دیا اور کہا کہ جاؤ ابا کو، امی کو اور سب کو باعزت یہاں لے کر کے آ جاؤ۔ اس بار بھر کر دیا، ڈبل دیا۔ بنیامین کو بھی واپس کیا، رخصت کیا اور کہا جاؤ، خود چھوڑنے کے لیے باہر گئے۔ اس کے بعد جب گئے ہیں، حضرت یعقوب تو نابینا ہو چکے تھے، لیکن یہ بھائی لوگ جو اپنے شہر سے قریب ہوتے، حضرت یعقوب کو یوسف کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، دور سے خوشبو آ رہی تھی۔ قریب گئے تو کہا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان بھائیوں نے بتایا اور وہ کرتا جو حضرت یوسف نے دیا تھا وہ بھی نکال کر کے دیا۔ والد نے اس کو آنکھوں سے لگایا تو بینائی لوٹ آئی۔ اس کرتے کے کپڑے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جنتی کپڑا تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے حضرت ابراہیم کے پاس۔ آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے کو اتار کر کے اس وقت اللہ نے یہ جنتی لباس حضرت ابراہیم کو پہنایا تھا۔ وہی لباس حضرت اسحاق کے پاس، اس کے بعد حضرت یعقوب کے پاس، اور حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کے پاس آیا یہ کرتا۔ اور اس کرتے کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے تعویذ کی شکل میں بنا کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کرتے کی حفاظت رہے اور اس کی برکت سے یوسف کی مدد ہوتی رہے۔ جب کنویں میں ڈالا گیا تھا تو ننگا کر کے ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا، کپڑا اتار کر کے، تو وہاں بھی حضرت جبرائیل نے اسی کپڑے کو، اسی تعویذ کو کھولا اور اس کپڑے کو کھول کر کے اللہ کی قدرت سے اس کو لپیٹ دیا پورے بدن میں۔ اس کرتے کا کمال تھا۔ بہرحال پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور 70 یا 73 یا تقریباً 93 کے قریب مرد عورتیں سب کے سب وہاں سے رخصت ہو کر کے حضرت یوسف کے شہر میں مصر میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف نے سب کا استقبال کیا،
ہزاروں فوجیوں کے ساتھ، اور پھر باعزت سب کو اپنے مکان میں رکھا، اور اس طریقے سے یہ قصہ یہاں پر ختم ہوا۔ حضرت زلیخا سے حضرت یوسف کی شادی بھی ہوئی، بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، بعض تاریخی باتوں سے، اور ان سے 2 بچے بھی، 2 لڑکے بھی ہوئے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مختصر کہانی، مختصر قصہ جو سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل قصہ بیان کرنے کے بعد پھر چند آیتیں نصیحت اور عبرت کے لیے اتاری ہے، اور فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ فرمایا کوئی تراشی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ قصے ذریعے ہدایت اور رحمت ہیں۔ بہرحال ان مضامین سے اور ان قصوں سے ہمیں اور آپ کو بھی عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ باتیں لمبی ہو گئی، یہ مختصراً میں نے پورے قصے کا احاطہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قصوں میں جو عبرتیں ہیں، جو کام کی چیزیں ہیں، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر میں آئندہ جو صورتیں ہیں قرآن کریم کی، ان صورتوں کی کچھ خصوصیات مختصراً میں عرض کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔